السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ عالم ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی صفت ہے اللہ کی کہ اس صفت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے، ایک اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز کوئی نہیں چھپا سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ جب خیانت کرے تو اور کوئی اسے نوٹس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا جو انسان کے دل کے اندر جو بات چھپائی جاتی ہے وہ انسان تو دوسروں سے چھپا سکتا ہے، اپنے دل کی بات بھی خدا سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں بہت سے برے عقائد اور بری رسومات پائی جاتی تھی، تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کاہن وہ مستقبل کا علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ کاہن عربی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں فارچون ٹیلر، کہتے ہیں مستقبل کی بات آپ کو بتاتا ہے، اس کو معلوم ہے مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان نجومیوں پر یقین نہیں رکھتے، مسلمان کاہنوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ہر چیز کا جاننے والا، مستقبل کا جاننے والا ایک اللہ ہے۔ اور اس زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں مشرکین مانتے تھے، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ایسے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پرندوں سے، طوطوں سے فال نکلواتے ہیں اور اپنا مستقبل معلوم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جی بتاؤ
میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، یہ اسلامی عقائد نہیں ہے۔ جب میں پاکستان میں تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو اس زمانے میں اخبار میں ایک صفحے میں آتا تھا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، وہ جنہیں آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، اپنے ستارے میں دیکھیں یہ ہفتہ کیسے رہے گا، فلاں لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے، فلاں کے لیے برا ہے، تمہیں کیا خبر ہے اس کی؟ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، احادیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے بادلوں کے پاس آ کر وہ امور جو آسمان میں طے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تمہیں یہ کام کرنے ہیں، تو فرشتے آسمان سے اتر کر نیچے بادلوں کے پاس آ کر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں ہوں گی، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ صحت مند ہوں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کیا ہوگا، یہ دنیا کا جو نظام ہے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جن جا کر چپکے سے ان کی وہ گفتگو سن لیتا ہے، کوئی ایک بات سن لیتا ہے اور وہ آ کر اس کاہن کو بتا دیتا ہے، اور وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 باتیں جھوٹی ملا دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، بعض مرتبہ یہ کاہن ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے، یہ جو کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جن ہے جو فرشتوں کی بات اوپر جا کر چپکے سے سن لیتا ہے، اس میں سے ایک بات کوئی سن لیتا ہے اور آ کر اس کے کان میں بار بار دہراتا ہے، مرغی کی آواز کی طرح بار بار دہراتا ہے، اور وہ اس میں 100 چیزوں سے زیادہ ملا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو غیب کا علم نہیں، نہ نجومیوں کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کاہنوں کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمان ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان سے معلوم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جس چیز کا علم ان کے پاس نہیں وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ ہمارے ایک استاد ہے، وہ یہاں بھی تشریف لائے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ، اللہ نے بڑا علم دیا ان کو۔ جامعہ فاروقیہ میں انہوں نے علم وہاں حاصل کیا، اور پھر وہاں انہوں نے تعلیم بھی دی ہے، وہاں استاد بھی تھے۔ تو وہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، لیکن وہ ہے بڑے خوش مزاج، طلبہ کے ساتھ بہت گپ شپ لگاتے ہیں درس کے دوران بھی۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ یہ سنایا، جامعہ فاروقیہ جو ہے ڈرگ کالونی میں، تو وہاں پہلے زمانے میں تو طالب علم ہم سب لوگ استاد وغیرہ سب بسوں میں آتے جاتے تھے، تو بس وہ ڈرگ کالونی کے قریب اتار دیتی تھی، وہاں سے پیدل جاتے تھے، تو راستے میں یہ نجومی بیٹھے ہوتے تھے، کوئی طوطے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو آج ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن چلو پتہ تو چلے نا یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو وہ جا رہے تھے، اور بھی ساتھی تھے، تو انہوں نے وہ جو طوطے والا بیٹھا ہوا تھا نجومی، اس سے کہا جی میرے ابا دبئی میں ہے اور اتنے سال ہو گئے، 10 سال 15 سال وہ آتے نہیں ہیں، تو آپ ذرا یہ نکالے کچھ پتہ چلے کہ وہ کب آئیں گے۔ انہوں نے وہ طوطوں سے کچھ کیا اور اس کے بعد کہا جی مبارک ہو جی آپ کے ابا اتنے مہینے بعد آنے والے ہیں، اور وہ جناب اتنے تحفے تحائف آپ کے لیے لائیں گے، پیسے بھی لائیں گے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔
تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا بدبخت جھوٹ کیوں بولتا ہے، میرے ابا کو تو انتقال ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، قبر سے اٹھ کر آئیں گے؟ وہ تمہیں اپنا علم نہیں ہے، تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، تم دوسروں کو کیا بتاؤ گے؟ خرافات ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن مسلمان ہے، اللہ معاف فرمائے، سے کچے عقیدے رکھتے ہیں۔ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جو یہ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس آیا اور کچھ اس سے پوچھا، اس نے، اللہ اس پوچھنے پر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اگر اس کی بات مان لی، اس پہ تصدیق بھی کر لی، ہاں یہ جو بول رہا ہے بالکل سچ بول رہا ہے، ایسے ہی ہوگا، فصدقہ، اس کی تصدیق کی، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا ہے یہ اس سے بری ہو گیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نجومیوں کو کچھ نہیں پتا، کائنوں کو کچھ نہیں پتا، یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطے والے، یہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ غیب کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے عقیدہ اپنا نہیں خراب کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے کہا جی وہ نجومیوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، نجومیوں کے پاس، اسی طرح کچھ مسلمان ایسے پتھروں کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، فلاں پتھر کے اندر فلاں تاثیر ہے، فلاں پتھر کے اندر فلاں تاثیر ہے، یہ والا پتھر اگر آپ انگوٹھی میں لگائیں گے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، یہ فلاں کام کے لیے اچھا ہے، یہ فلاں کام کے لیے اچھا ہے، اور عقیق ہے، یاقوت ہے، فلاں ہے، اور ان کو انگوٹھیوں میں ڈالنے سے آپ کو خیر پہنچے گی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو ایک حدیث بھی بنا ڈالی ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ جو عقیق کو اپنی انگوٹھی میں پہنے گا ہمیشہ خیر میں رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، فرمائے یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کر کے کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو مونچھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا جس نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے پتھروں پہ عقیدہ نہ رکھیں، فلاں پتھر میں پہنوں گا، سرخ پتھر پہننے سے یہ ہوگا، کالا پتھر پہننے سے یہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے اتنی انگوٹیاں پہنی ہوتی ہیں رنگ برنگی، اس میں پتھر لگائے ہوتے ہیں، وہ عقیدہ یہ ہوتا ہے ان پتھروں سے خیر آئے گی۔ خیر تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا، دور کرنے والا نہیں، اور اللہ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب به من یشاء من عبادہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نچاور کر دے۔ پتھروں سے کچھ نہیں ملتا، پتھروں میں سرخ عقیق پہنو یا فلاں رنگ کا پتھر
سارے دنیا کے پتھر اپنے انگوٹھیوں میں لگا لو، خیر پتھروں میں نہیں ہے، خیر پتھروں کے بنانے والے کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نچاور کرے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہی اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس اللہ پر ایمان رکھو، خیر اس کی طرف سے آتی ہے۔ پتھروں پر یقین مت رکھو، یہ پتھر ہے، یہ میں انگوٹھی میں پہنوں گا تو اس سے یہ ہوگا، یہ والا کلر پہنوں گا تو اس سے یہ ہوگا۔ ہاں یاد رکھو، اسلام میں اگر کوئی شخص مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انگوٹھی میں یہ والا پتھر پہننے سے یہ ہوگا، اس سے یہ خیر ملے گی، اسلام میں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں انگوٹھی آپ پہنے، مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سونا اور چاندی دونوں ہے، وہ زیورات پہنے۔ مرد کے لیے صرف انگوٹھی ہے چاندی کی، سونا مرد بھی نہیں پہن سکتا۔ اس کے علاوہ جو یہ ہمارے آج کل نوجوان جو ہے وہ کڑے پہنتے ہیں، زنجیریں پہنتے ہیں، بعضوں نے تو کان بھی سوراخ کیے ہوئے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہے، مردوں نے، جوانوں نے گلے میں ہار باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عورتوں کا زیور ہے، مردوں کا زیور نہیں ہے۔ مردوں کے لیے صرف انگوٹھی ہے چاندی کی، وہ پہن لے اگر پہننی ہے۔ باقی انگوٹھیوں پر عقیدہ رکھنا، پتھروں پر عقیدہ رکھنا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، توہم پرستی اتنی ہو گئی ہے، مسلمانوں کے اندر توہم پرستی عام ہو گئی ہے۔ اور توہم پرستی کیا ہے کہ جی عجیب عجیب قسم کے جناب عقائد لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ مثال کے طور پر، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، آگے سے چلی گئی، یہ تو بہت برا ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کوا آج ہمارے دیوار پر آ کر بیٹھا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرد کی دائیں آنکھ اور عورت کی بائیں آنکھ پڑک جائے تو اس سے خیر کی خبر آنے والی ہے۔ دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو مال ملے گا، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ ایک ہاتھ میں خارش سے مال آئے گا، دوسرے ہاتھ میں خارش سے مال چلا جائے گا۔ یہ مسلمانوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے، یہ توہم پرستی ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جی گھر میں جھاڑو لگانا، رات کو گھر میں جھاڑو لگانے سے کہتے ہیں یہ جناب اچھی چیز نہیں ہے، اس سے مال دولت کم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ناخن رات کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں، بلی آگے سے گزر گئی تو نقصان ہوگا، مرد کے دائیں آنکھ پڑک جائے، عورت کی آنکھ بائیں آنکھ پڑکے تو خیر آئے گی، اور دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو مال آئے گا، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو مال جائے گا۔ یہ توہم پرستی ہے۔ ان چیزوں یہ مؤثر نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، نہ لے سکتی ہے۔ جھاڑو رات کو بھی لگا سکتے، دن میں بھی لگا سکتے۔ یہ خواتین بیچاری گھروں میں پریشان ہوتی ہے، کہتے رات کو جھاڑو نہیں لگانا جی، مال دولت کم ہو جائے گی۔ بھئی جھاڑو لگانا تو صفائی ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے، صفائی تو اسلام کے اندر پسندیدہ عمل ہے۔ تو ایسی کون سا اسلام جس کو اسلام پسندیدہ عمل کہتا ہے، دن میں تو پسندیدہ ہو، رات کو نقصان پہنچائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے رات کو ناخن نہیں کاٹو۔ یہ بھی فضول جناب کیا ہے، لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، رات کو ناخن کاٹنا جائز نہیں۔ کس نے کہا آپ سے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بس لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے،
ہارون الرشید خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ مطلب یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دیکھو اس زمانے میں بھی جاہلیت کے لوگ جو یہ عقیدے رکھتے تھے، یہ جاہلی عقائد. ہارون الرشید نے پوچھا یہ بتاؤ رات کو ناخن کاٹنا کیسے ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو صحیح بات ہے وہی بتائی. انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بادشاہ ہے تو بادشاہ کی مرضی ہے جو بولے. بادشاہ نے کہا کیا دلیل ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا دلیل یہ ہے کہ ناخن کاٹنا خیر کا کام ہے اور خیر کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کتنی اچھی دلیل دی. یہ کون سا عقیدہ ہے رات کو جھاڑو مت لگاؤ اور جناب کیا ہے ناخن مت کاٹو اور جناب فلاں جگہ جانے سے یہ ہوگا، فلاں جگہ جانے سے یہ ہوگا، فلاں جانور کے آنے سے یہ ہوگا؟ یہ اسلامی عقائد نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے. توہم پرستی اس کو کہتے ہیں جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کے وجود کو ماننا، یہ توہم پرستی ہے. جس چیز میں تاثیر نہیں ہے اس میں تاثیر کا عقیدہ رکھنا، یہ توہم پرستی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے بھائی. ان چیزوں سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، باقی یہ ساری باتیں غلط ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ پرندوں سے بدفالی اور نیک فالی لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. اسلام میں عدوہ نہیں ہے. عدوہ کیا ہے؟ کہتے تھے بیمار کے پاس مت جاؤ اس کی بیماری تمہیں لگ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک اعرابی ایک دیہاتی تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، ہم تو اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، وہ صحت مند اونٹ ہوتے ہیں اور وہ جناب ریگستان میں ہرنوں کی طرح دوڑتے ہیں. ایک خارشی اونٹ صحت مند اونٹوں میں مل جاتا ہے تو وہ باقی سارے اونٹ بھی خارشی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی اور ہم تو دیکھتے ہیں اونٹ خارشی ہو جاتا ہے دوسرے خارشی اونٹ کے ملنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر عجیب جواب ارشاد فرمایا. اس سے پوچھا یہ بتاؤ فمن اعدل اول، یہ جو پہلا والا خارشی اونٹ تھا اس کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اس کو تو کوئی اونٹ نہیں لگا تھا. جس خدا نے اس کو بیمار کیا ہے اسی خدا نے باقیوں کو بیمار کیا ہے. عقیدہ یہ رکھو. ہاں ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ بیماری متعدی ہے تو ایک بیماری دوسری کو لگنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے. ہاں احتیاط کریں آپ، ٹھیک ہے. عقیدہ یہ نہ رکھے، عقیدہ یہ رکھے بیماری اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جی پرندے اڑاتے تھے. سفر میں جا رہے پرندہ اڑایا، دائیں طرف گیا تو جی اچھا یہ اچھی فال لے، اچھا شگون لیا. بائیں طرف چلا گیا تو نہیں یہ بدشگونی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ عقیدہ نہیں. اسلام میں تو یہ بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو، اللہ سے خیر مانگو. جو کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، اللہ اس میں خیر ڈالے گا. تو یہ عقائد، یہ غلط عقائد ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، زمانہ جاہلیت کے عقائد ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمان بھی یہ عقیدے رکھنے لگے، ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. جو کہتے ہیں چڑیل ہے جی، چڑیل. چڑیل کیا چیز ہے؟ کہتے چڑیل اچھا جنات تو ہے، چلو جنات تو ہم مانتے ہیں، جنات تو ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. جنات ہم مانتے ہیں، جنات ایک مخلوق ہے. یہ چڑیل کیا چیز ہے؟ یہ ہندوؤں سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو عورت زچگی میں مر جائے
یا جناب کی تکلیف میں مر جائے، یا جوانی میں ہو تکلیف میں، زچگی میں مر جائے، اس کے رشتہ دار اس کو تکلیف پہنچائے مر جائے، تو وہ دوبارہ چڑیل بن کر آتی ہے۔ وہ چڑیل کیا چیز ہے؟ ہمارے لوگوں نے عجیب عجیب عقائد بنائے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور اس کے جناب بال ایسے ہوتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوتی ہے، زبان ایسی ہوتی ہے، بدصورت ہوتی ہے، قبرستان میں چڑیلیں ہوتی ہے۔ بھائی قبرستان میں چڑیل کیا کرے گی جا کر؟ وہ جو سارے مردے ہیں، مردوں سے تو اس کو کچھ نہیں لینا ہے۔ جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، بقول آپ کے، آپ کہتے ہیں چڑیل وہ ہے جن کو تکلیف پہنچی اور وہ مر گئی، تو بھائی وہ جو چڑیل ہے قبرستان میں کیا کرنا ہے؟ وہ تو زندوں میں جانا چاہیے اس کو۔ یہ عقیدے ہمارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جنات ہے، جنات ہے، جنات ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ، اور وہ آگ سے اللہ نے پیدا کی ہے۔ ان جنات میں مسلمان بھی ہیں، جنات میں غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ جنات آپ کے پاس آئے بھی ہیں، مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن ایک سورت ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، آپ کی طرف متوجہ کیا، آپ کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ آپ سے قرآن سنیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخلا وادی میں صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ جنات کی جماعت وہاں پہنچ گئی۔ یہ جنات کی جماعت جب آئی، اللہ اکبر، انہوں نے قرآن سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جب یہ جنات حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور سنتے ہی انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ سنو۔ یہ ادب تھا۔ اس لیے جب یہ پڑھاتا ہوں یہ تفسیر میں، تو میں اس وقت یہ کہتا ہوں دیکھو بھائی یاد رکھو، جنات نے ادب کیا، ادب۔ اللہ کو ان کا ادب پسند آیا، اور ایسا پسند آیا کہ وہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ قرآن کا ادب کیا، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، یہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کا حق ہے۔ یہ جب انہوں نے ادب کیا قرآن کا، قرآن کو سنا خاموشی کے ساتھ، تو مسلمان ہو گئے۔ اور صرف مسلمان نہیں ہوئے، جب نماز ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل فرما لی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کے طرف انہیں خبردار کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے، وہاں سے خود داعی بن کر اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، داعی بن گئے۔ جنات کے اندر بھی داعی ہوتے ہیں، جنات کے اندر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے ہمارے اندر اچھے برے لوگ ہیں، جنات میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہاں ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کی دعوت ذکر کی ہے،
ان میں بھی علماء ہوتے ہیں، ان میں بھی مفتی ہوتے ہیں، ان میں بھی حافظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اب دعوت کیسی دے رہے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور سننے کے ساتھ ہی اپنی قوم کو جا کر دعوت دے رہے. اے ہماری قوم، ہم قرآن سن کر آئے ہیں، ہم نے قرآن سنا ہے، کتاب ہم نے سنی ہے، قرآن ہم نے سنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. علماء نے لکھا اس سے معلوم ہوا وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے جنات تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے. یہدی للحق مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے ایسا قرآن سنا جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہدی للحق وإلی طریق مستقیم، جو حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم نے ایسا قرآن سنا ہے. اللہ اکبر. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اللہ اکبر. یہ جو جنات کی جماعت تھی، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اب قرآن کی دعوت دے رہے. اپنی قوم سے کہنے لگے وہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کا بلانے والا ہے. عجیبو داعی اللہ، داعی اللہ، اللہ کا بلانے والا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، ان کے طریقے پر چلو اور ان پر ایمان لے آؤ. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا به، پیارے نبی پر ایمان لے آؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا. یہ ہے جنات جو مسلمان ہو کر فوراً انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا. تبلیغ کا کام صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں. ہماری کیا تبلیغ ہے جی، 2 دن کی 3 دن کی تبلیغ ہے، 40 دن چلے گئے، 4 مہینے. اللہ تو ان جنات کو ذکر کر رہا ہے جو ابھی قرآن سن کر گئے اور آگے جا کر فوراً دعوت دینا شروع کر دی ہے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. وہ جنات نے اپنے جنات دوسرے جنات سے کہا، اور جس نے بھی داعی اللہ، اللہ کے بلانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں، یعنی زمین میں کہیں بھی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں. اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں. جنات کہتے ہیں، جنات قرآن سن کر کہتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے لیے آپ کے لیے سبق ہم انسان ہیں، ہم بھی قرآن کو سنیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں. قرآن میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے جسے سن کر جنات مسلمان ہو گئے. جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سمجھیں گے، ہمارے نوجوان پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، مرد اور عورت اس سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اللہ ان میں بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.